ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دے، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے تو پھر دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ دعا کرو تو پورے دل سے اور اعتماد کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لاپرواہی سے مانگی گئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ طنزیہ لہجے، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تم واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ جھوٹی قسم کو ہلکا نہ سمجھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت زیادہ پیار ہے، مکافات عمل۔ ایک سکون سا اندر اتر جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ جسم پر داغ ہونا روح پر داغ ہونے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آپ کے الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے، تو بہت خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا غصہ کہلاتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں چھپا ہوتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معافی مانگ لے، اور کبھی بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو معاف کر دے۔ میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ کسی کے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کے موٹی سی گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں، دل پر اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامانی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سوچو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں
کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے رہتے ہیں۔ الفاظ خوشبو کی طرح ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ایک خوبصورت نصیحت: جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ غصے میں بھی رونے لگتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔